تو چلیے تعارف کرا دیتے ہیں ہمارے مہمانوں کا۔ محمد عارف منظری الازہری ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، اسلامک اسکالر ہیں۔ عارف صاحب، میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی، آپ سے چاہوں گی کہ آپ رہنمائی فرما دیں کہ وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور کیا وضو کو لے کر بھی ڈفرنس ہے کہ جو الگ الگ طبقے کے لوگ ہیں کہ شیعہ الگ طریقے سے کرتے ہیں، سنیہ اور بریلوی، کیا اس میں بھی کوئی فرق ہے؟ دیکھیے، وضو کا جو طریقہ ہے، وضو کے متعلق واضح طور پر اس کے فرائض کے متعلق قرآن پاک میں آیت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یعنی جب تم نماز کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے اپنے چہروں کو دھو لو۔ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو، الى المرافق، کوہنیوں تک۔ اب یہاں پر کوہنیوں تک میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا وضو کے اندر یہ کوہنیاں داخل ہیں یا کوہنیوں کے پہلے پہلے تک وضو کرنا ہے۔ لہذا ہمارے یہاں کوہنیاں بھی جو ہے وضو میں داخل ہیں، وضو کے اندر داخل ہے، کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ تو اب مطلقاً قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سر کے مسح کرنے کا حکم دیا ہے، اور اب یہاں پر بھی علماء کا اختلاف ہوا کہ اب سر کا مسح کرنا ہے تو اب کتنا مسح کرنا ہے، ایک بال کا مسح کرنا ہے، ایک چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، پورے سر کا مسح کرنا ہے، آدھے سر کا مسح کرنا ہے۔ تو اس کی بھی رہنمائی حدیث پاک سے ملتی ہے۔ تو حدیث پاک میں جو ہے کم سے کم جو ہے وضو کی مقدار رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جو ہے چوتھائی سر ثابت ہے، لہذا حکم دیا گیا ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور پورے سر کا مسح اگر کوئی بندہ کر لیتا ہے تو یہ اس میں فرض اور سنت دونوں ادا ہو جائیں گے۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پیروں کو دھونا ہے ٹخنوں تک، پورے ٹخنے سمیت جو ہے اپنے پیروں کو دھونا ہے۔ لہذا یہ 4 فرض ہیں اور ان چاروں فرائض کو پورا ادا کرنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا وغیرہ، بسم اللہ پڑھنا، یہ تمام جو ہے نا سنتیں ہیں، آداب ہیں اس فرض تک پہنچنے کے لیے۔ لہذا وضو کے لیے واضح طور پر قرآن پاک کی رہنمائی حاصل ہے، اور جو بتایا تو یہی کہ کوہنیوں کا مسئلہ ہے، سر کے مسح کی مقدار کا مسئلہ ہے، اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ لہذا آپ جس مسلک اور جن پر آپ عمل کرتے ہیں ان علماء کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں، اور اس میں اب پڑھنا ہی نہیں ہے، اس میں پڑھنا ہی نہیں ہے، اور جو طریقہ قرآن میں بتایا گیا ہے اسی پر ہی عمل کرنا صحیح مانا جائے گا۔ میں چاہوں گی